محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے ہماری پہلی تقریر کو سنا ہوگا جو ہم نے وضو کے فضائل بیان کیے، اور اب انشاءاللہ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے مابین پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ سماعت کریں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمج شیخ احمد رضا خان کتب عالم می دنم، بغیر دعوے والا افتادہ کشتی، ضعیفانم شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، غل رخا شجاد گل کو کبا امداد کن۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے جاتے ہیں اس جہاں سے انسان دھیرے دھیرے، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان دھیرے دھیرے، ہم بھی کریں وہاں کا سامان دھیرے دھیرے، ہم بھی کریں وہاں کا سامان دھیرے دھیرے۔ ذکر خدا سے غافل یوں ہی رہے گا انسان، ذکر خدا سے غافل یوں ہی رہے گا انسان، شیطان چھین لے گا ایمان دھیرے دھیرے، شیطان چھین لے گا ایمان دھیرے دھیرے۔ احمد کی ہے تمنا پڑھتے رہو نمازیں، احمد کی ہے تمنا پڑھتے رہو نمازیں، پڑھ لو سمجھ سمجھ کے قرآن دھیرے دھیرے، پڑھ لو سمجھ سمجھ کے قرآن دھیرے دھیرے۔ محترم، رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر نماز کا حکم دیا، لیکن ہم اور آپ آج کل نمازوں سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ ہم اور آپ وقتوں پر نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے میں، اور میت جب تیار ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں، اور بیوہ عورت جب اس کے کفل کا کوئی رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں۔ حضرات، ہم اور آپ نماز کے وقتوں پر نماز کو ادا کرنے کی بات درکنار، ہم لوگ مہینہ گزر جاتا ہے، ہفتے گزر جاتے ہیں، مسجد کے قریب تک نہیں پہنچتے۔ محترم، ہمارا اور آپ کا اتنا حال برا ہو چکا ہے کہ ہم اور آپ جس کام کے لیے پیدا کیے گئے، احکام شریعہ کو بھول بیٹھے۔ شاعر نے کہا تھا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، اگر وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اگر وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ محترم، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے چاہنے والے نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں،
نماز سے دوری کو اختیار نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ کے نیک بندے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے دو دیوانے آتے ہیں دور دراز سے چل کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ راستے کے اندر ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، اے میرے ساتھی، ہم لوگ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو ساتھی نے کہا، کیا بات ہے؟ کہا، ہم حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، حضرت شبلی سے ملاقات نہ ہو پائے گی۔ تو دوسرے نے کہا، حضرت شبلی کو آخر کیا ہو گیا، کیوں نہیں ملاقات ہو پائے گی؟ کہا، راستے میں نے دو بلیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بیان کر رہی تھی، تذکرہ کر رہی تھی کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر نہ رہے بلکہ مر گئے، اللہ اکبر، وصال کر گئے، دنیا سے کوچ کر گئے۔ محترم، بڑے دلچسپ بات ہے اگر آپ سمجھے تو دوسرے ساتھی نے کہا، اتنی دور سے چل کر آئے ہیں، اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو حضرت کی نماز جنازہ میں شرکتی کر لیتے ہیں، شرکت ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں اہل دل حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ دونوں دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ حضرت شبلی اب دنیا کے اندر نہ رہے۔ تو ان حضرات نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ حضرت شبلی، آپ کے مرنے کا تذکرہ دو بلیاں راستے کے اندر کر رہی تھیں۔ تو حضرت شبلی نے کہا، ہاں یہ حقیقت ہے، آج میری نماز تہجد قضا ہو گئی ہے تو میرے مرنے کا چرچا آسمان کے اوپر ہو گیا، اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا، یہ زندہ حقیقت ہے، بہتان نہیں ہے۔ ہم کہنے کو زندہ ہیں پر جان نہیں ہے، اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ محترم، اللہ کے نیک ولی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے خاص بندے تھے، ان کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، اور وہ بھی نماز تہجد جو کہ فرض نماز کے علاوہ میں ہے۔ تو ان کے مرنے کا تذکرہ آسمان کے اوپر ہونا شروع ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ نہ جانے کتنی نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو بتاؤ ہماری زندگی کس بات کی ہے؟ ہم لوگ چلتے پھرتے زندہ ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اور آپ اور ہمارے اور آپ کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ آج کل دنیا کامیابی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کوئی اچھے محل میں رہنا اپنی کامیابی سمجھتا ہے، کوئی اچھی گاڑی، اچھے کپڑے اور اچھی زندگی گزارنے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن محترم، اس دنیا کے اندر کامیاب وہی شخص ہے، اس دنیا کے اندر بلندوں والا وہی شخص ہے جو اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارتا ہے، نبی کی محبت کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ حضرات، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے پاس ایک بیروپی آیا کرتا تھا اور حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تھا، اور حضرت عالمگیر جو کہ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے ہم کو اور آپ کو ایک فتاوی عالمگیر عطا کی ہے، کئی علماء کی مدد سے اس کتاب کو ہمارے اور آپ کے مابین علامہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا۔ اللہ ان کا سایہ
روحانی ہم پر اور آپ پر قیامت تک قائم و دائم فرما۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس بے روپیے کو پہچان لیا کرتے تھے، تو اس نے کہا ہم آپ کو ایک دن ضرور دھوکہ دیں گے۔ حضرت عالمگیر نے کہا اے شخص، تو جس دن مجھ کو دھوکہ دے گا اس دن تو مجھ سے جو چیز طلب کرے گا میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے اس بات کو بھلا دیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ شخص جسم کے اوپر بہترین کپڑے پہن کر سر کے اوپر امامہ شریف کو سدا کر آتا ہے اور ایک جنگل میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرات اس جنگل کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں ایک شخص جو ہے تنہائی کے عالم میں خدا کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ دیکھ کر وہ شخص اس کا تذکرہ اپنے گاؤں کے اندر کرتا ہے کہ آج میں نے فلاں جنگل کے اندر فلاں پہاڑی کے اندر ایک شخص کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو حضرات جب اس نے اپنے گاؤں کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، گاؤں سے بات اٹھی، قصبہ و شہر تک پہنچتی، دھیرے دھیرے وہ بات حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ حضرت عالمگیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ ساتھیوں، ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص جنگل کے اندر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے، کافی دیر تک کھڑے رہتے، کسی سے کلام نہیں کرتا ہے، اس اللہ کے نیک بندے سے ہم کو ملاقات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بادشاہ عالمگیر علماء کی جماعت سے اور نیک بندوں سے بڑی عقیدت و محبت کیا کرتے تھے۔ بادشاہ عالمگیر جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو کیا دیکھتے ہیں وہ شخص اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ محترم، بڑے دلچسپ بات ہے، بادشاہ عالمگیر کھڑے ہو گئے، اس شخص عبادت سے فارغ ہوا اور بادشاہ عالمگیر کے ان سے کہا آپ تشریف رکھیں۔ بادشاہ عالمگیر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا اے عالمگیر، بادشاہ سلامت، کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ میں کون ہوں؟ میں وہی روپیہ ہوں جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اتنا کہنا تھا۔ بادشاہ عالمگیر نے کہا تو نے مجھ کو دھوکہ دیا، تو جو چیز طلب کرنا چاہا مجھ سے مانگ لے، میں عطا کرنے کے لیے تیار۔ محترم، اس شخص نے کہا ہے بادشاہ عالمگیر، میں آپ کی دولت اور آپ کی حکومت اور آپ کی سلطنت، سونا چاندی، یہ کوئی چیز نہیں چاہتا، بلکہ میں صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے لگا تھا، دل سے نہیں، دکھاوے کے لیے۔ تو آپ جیسے بادشاہ ہماری بارگاہ میں ادب کے ساتھ تشریف لے کر آئے، اگر ہم حقیقی اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں تو ساری دنیا کے لوگ ہمارے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محترم، اس شخص نے اتنا کہا اور اپنے لباس کو پھاڑ پھینکا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے۔ محترم، اللہ کی عبادت کو جس نے دل سے کیا، وہ اپنے وقت کے غوث اعظم بن کر چمکے، وہ اپنے وقت کے غریب نواز بن کر چمکے، وہ اپنے وقت کے شاہ ودیع الدین قطب المدار بن کر چمکے، وہ اپنے وقت کے سرکار اعلیٰ حضرت بن کر چمکے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی کو صرف کر دیں، اللہ کی عبادت و ریاضت کریں۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم اپنی پیشانی کو رگڑو گے، رب تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئے گی، تو آپ کے مرتبے کو، آپ کو رب تعالیٰ اپنے فضل سے بلند کر دے گا۔ محترم، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے، نعوذ باللہ، نماز نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھتے ہیں کہ
نبی کا خیال نماز کے عالم میں آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ محترم، یہ بدعقیدہ گندے گھنونے عقیدے کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر قربان جاؤ اور میرے نبی کی ذات اقدس کو ملاحظہ فرماؤ۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت امام حسین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرات، میرے نبی کے دل کے اندر خیال آیا کہ میرا نواسہ میری پشت کے اوپر سوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول کر دیا، لمبا کر دیا۔ تو حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اگر امتی حسین کا خیال آ جائے تو نماز مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو ہم گنہگار امتیوں کے خیال میں اگر نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز اور افضل طریقے سے مقبول ہو جائے گی۔ حضرات، اعلیٰ حضرت نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک اسی کے ضمن میں ایک لطیفہ آپ لوگ سماعت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کلکتہ کی سرزمین پر بہت بڑا چڑیا گھر ہے، وہاں ایک سے ایک بڑے جانور لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک شخص اس چڑیا گھر کے اندر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس نے اس چڑیا گھر کو دیکھا، بڑے بڑے جانور دیکھے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سارے جانور آپس میں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لیکن ایک جانور ایسا ہے جو خاموش ہے، اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ اس جانور کا نام گدھا ہے۔ تو محترم، اس شخص نے سارے منظر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد واپس آتا ہے۔ پھر 3 دن کے بعد پھر وہ اسی چڑیا گھر کے اندر پہنچتا ہے۔ اس چڑیا گھر کے اندر جب وہ شخص پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد سارے جانور خاموش ہیں، ایک جانور مسکرا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج سے میں 3 دن پہلے اس چڑیا گھر کے اندر آیا تھا تو سارے جانور مایوس تھے، سارے جانور مسکرا رہے تھے، ایک جانور مایوس تھا، لیکن آج سارے جانور خاموش ہیں، ایک جانور مسکرا رہا ہے جو گدھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ آج سے تم 3 دن پہلے آئے تھے، ان جانوروں کے درمیان ایک لطیفہ چھڑا ہوا تھا، تو سارے جانوروں کے سمجھ میں اسی دن آ گیا تھا تو وہ لوگ مسکرا رہے تھے، لیکن آج 3 دن کے بعد اس گدھا کے سمجھ میں آیا ہے، یہ آج ہنس رہا ہے۔ تو محترم، 1400 برس ہو گئے، صحابہ اکرام ان منافقوں کو سمجھاتے رہے، مذہب حقہ کے عالم ان منافقوں کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کی سمجھ کے اندر نبی کی عظمت نہ آ سکی، نبی کی بلندی نہ آ سکی۔ حضرات، کسی کہنے والے نے کہا تھا، لے کے تسبیح لگاتے ہیں ہر سو پھیرے، کتنے منحوس ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے۔ لے کے تسبیح لگاتے ہیں ہر سو پھیرے، کتنے منحوس ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے۔ یہ سچ بولے بریلی سے مجدد میرے، یہ سچ بولے بریلی سے مجدد میرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہماری نمازوں کے اندر نبی کی ادا موجود ہونا چاہیے، نبی کی محبت موجود ہونا چاہیے، ہماری نماز نبی کے طریقے کی طرح مکمل ہونا چاہیے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا ہم سب کو نماز پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرما، تمام گناہ صغائر و کبائر سے محفوظ فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔